تو اللہ تعالیٰ نے یہود سے ارشاد فرمایا یہ چاروں باتیں تمہیں نہیں مل سکتی ہیں، نہ تمہاری جان کے بدلے کوئی جان اپنی جان پیش کر سکتی ہے، نہ تمہارے حق میں کوئی سفارش کرے گا نہ اسے قبول کیا جائے گا، نہ تم سے فدیہ لے کے تمہیں چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی تمہارا مددگار اور حمایتی کوئی ہوگا۔ اس لیے جان بچانا چاہتے ہو تو راستہ یہی ہے کہ اب امت مصطفیٰ میں داخل ہونا ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات مد نظر رہے، یہاں کہا گیا کہ سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہ بات یہود کی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے اور نہ کوئی شفاعت کسی کے حق میں قبول ہوگی، یہ معنی نہیں ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ کی، اپنے مقربین کی، اپنے پیارے بندوں کی شفاعت قبول بھی کرتا ہے اور ان کے صدقے مجرموں کو معافی بھی عطا کرتا ہے، ان کے صدقے صالحین کے درجے بھی بلند کرتا ہے، حتیٰ کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور سفارش سے کئی کافروں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ ہوں گے کافر، جنت نہیں ملے گی لیکن عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، تو شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اس کا اسلوب قرآن نے خود بیان کیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا لیکن جس کو وہ اذن دے دے، جس کو وہ اجازت دے دے، جس کو اللہ یہ شان عطا فرما دے کہ وہ شفاعت کرے تو قبول کی جائے گی۔ اور اللہ نے یہ شان کیسے مرتبے پہ عطا فرمائی حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ حضور جانے کائنات میدان حشر کا آپ منظر پیش فرما رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے رب کے حضور سر جھکا دوں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، محبوب اپنا سر اقدس اٹھائیے، قل تسمع، آپ کہیے جو ارشاد فرمائیں کہ سنا جائے گا، سل تعطیٰ، آپ سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو وہ کفار ہیں، وہ منافقین ہیں، وہ یہود ہیں، وہ بنی اسرائیل کے بے ایمان لوگ ہیں کہ جن کے حق میں نہ کوئی شفاعت کرے گا نہ قبول کی جائے گی، نہ ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، آپ شفاعت کریں گے بھی قبول بھی کی جائے گی۔ یعطیک ربک داستساں، یعطیک ربک داستساں، فتردا تھیں پوری آس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں، اشفع تشفع، صحیح پڑھیں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امی کو حکم ارشاد فرمائے گا، جبریل میرے محبوب سے جا کے کہو محبوب اللہ آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دے گا، آپ کی امت کے معاملے میں اللہ آپ کو راضی کر دے گا، اللہ آپ کو وہ شان عطا فرمائے گا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری شفاعت صرف صالحین اور متقین کے لیے نہیں، میری شفاعت تو گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے بھی ہوگی۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ وہاں منظر وہ ہوگا کہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، تالے برگستہ تیری سازگاری واہ واہ۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تو شانیں بلند ہے، اللہ نے آپ کو افضل الخلق بنایا ہے۔ حضور یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت بھی شفاعت کرے گی، میری امت کے کچھ لوگ شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت کی وجہ سے اللہ ایک گروہ کو معافی عطا فرما دے گا،
کچھ لوگ شفاعت کریں گے، اللہ ایک قبیلے کو معافی عطا فرما دے گا. کچھ کی شفاعت ہوگی، اللہ ان کی شفاعت ایک جماعت کے حق میں قبول فرما لے گا. اور کوئی شخص شفاعت کرے گا ایک شخص کے حق میں کرے گا. اس طرح شفاعت در شفاعت در شفاعت میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی. تو شفاعت کی نفی ہے، سفارش کی نفی ہے، لیکن بے ایمان لوگوں کے لیے ہے، وہ کفار کے لیے ہے، وہ منافقین کے لیے ہے، وہ مشرکین کے لیے ہے. اہل ایمان کو اللہ نے شفاعت کا حق بھی دیا ہے، ان کے حق میں شفاعت قبول بھی کی جائے گی. اس کے بعد یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے بار بار مشرکین، کفار، منافقین، بے ایمان لوگوں کو محرومی اور حسرت کا احساس دلانے کے لیے شفاعت کی نفی کی ہے. جہاں شفاعت کی نفی ہوئی ہے، سفارش کی نفی ہوئی ہے، وہاں اس بات پہ ہوئی ہے کہ ان کو حسرت ہو، اپنی محرومی کا احساس ہو. کیوں کہ قیامت کے دن ان کی محرومی بڑھے گی، حسرت بڑھے گی، افسردگی بڑھے گی. کس بات پہ؟ دیکھیں گے نہ ہمارا کوئی حمایتی، نہ ہمارا کوئی مددگار، نہ ہماری کوئی شفاعت کرنے والا. اور دوسری طرف ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. کیا اس وقت کیا منظر ہوگا کہ ان کی حسرت کیسے بڑھے گی، محرومی کا احساس کس طرح بڑھے گا جب وہ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ ان کی معافی ہو رہی ہے. ہماری معافی کی درخواست کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور امت مصطفیٰ کے گناہگاروں کے لیے اس دن یہ اجازت دی گئی ہے کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حسر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، انبیاء کرام کو، صالحین کو، شہداء کو، متقین کو یہ اجازت، یہ شان، یہ اعزاز دے رکھا ہے کہ وہ بروز قیامت شفاعت کریں گے بھی اور ان کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی. اب بات کو اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں کہ یہ باتیں، شفاعت سے معافی مل جانا، سفارت سے معافی مل جانا، حشر میں حضور جانے کائنات کی عزت کا یہ اظہار، یہ توحید کے منافی نہیں ہے. اس سے عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ شانیں جس بھی حوالے سے بیان ہو، حضور جانے کائنات کی شان بیان کی جائے، دیگر انبیاء کی بیان کی جائے، شہداء و صالحین کے بیان کی جائے، کسی کی شان ذاتی تو نہیں، عطائی ہے. یہ اجازت کس نے دی؟ اللہ نے. تو جب اللہ کی عطا کو بیان کیا جائے تو توحید کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دراصل یہ شانیں بیان کر کے اللہ کی توحید ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو یہ شان عطا فرما رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے.